सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو وہ وقت میسر یعنی نصیب عطا کیا یا ہمارے مقدر میں وہ رات آئی جس رات میں پوری دنیا، صرف ہم آپ نہیں، پوری دنیا تمام مسلمان ایمان والے جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری شنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کو شان و شوکت کے ساتھ لوگ مناتے ہیں. اس نیت سے مناتے ہیں کہ الحمدللہ کہ اس کا فیوز و برکات ہمارے آپ کے بھی مقدر میں آ جائے، ہمارے آپ کے نصیبے میں بھی آ جائے. ذکر کرتے کرتے شاید وہ لمحہ نصیب ہو جس لمحے کے لیے لوگ پریشان ہیں، جس قیمتی وقت کے لیے لوگ پوری رات جگ کر عرس خواجہ میں لوگ شریک ہوتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، دور دراز سے لوگ جاتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے، اسی لیے جاتے ہیں کہ یہ خواجہ کا دربار ہے، یہاں آنے کے بعد ہماری مرادیں بھی پوری ہوگی اور ہمارا ایمان بھی لاجواب ہو جائے گا، ہمارے مقصد بھی کامیاب ہو جائیں گے. کان در خواجہ کے سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ کے سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو. آج اگر جھک رہا ہے، اگر سر آج جھک رہا ہے تو کل یہی سر اٹھتا ہوا نظر آئے گا. آج جب تک جھکے گا نہیں تب تک سر اٹھے گا نہیں. اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہو، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے سر کو پیشانی میں رکھ دو، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دو. جیسے پیشانی سجدے میں جائے گا مقدر چمکتا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے گا. سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مرید ہوئے، جب یہ مرید ہونے کے بعد ایک دن ان کے پیر مرشد کہتے ہیں اے معین الدین تو کامیاب ہو گیا، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، تو اپنے منزل میں کامیاب ہو گیا. سیدنا خواجہ غریب نواز سوچتے پیر و مرشد ہے، بولے ہیں بات کیا ہے؟ تو پوچھے کامیابی کی دلیل کیا ہے، میں کیسے کامیاب ہوا حضور؟ جبکہ سیدنا خواجہ غریب نواز بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے. پہلے باپ کی شفقت ختم ہوئی، پھر ماں کا وہ پیار ختم ہو گیا، کچھ ہی دنوں میں عرصے میں انتقال ہو گئے، لیکن بات بڑھ جائے گی غرض. تو حضرت عثمان رحمۃ اللہ کہے کہ ایسا کرو 2 رکعت نماز ادا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو. تو سیدنا خواجہ غریب نواز اب 15 سال کی عمر سے اوپر آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے. بولو حضور کیسے نماز پڑھنی ہے؟ نماز کیسے پڑھیں؟ نماز تو پڑھتا ہی ہوں لیکن نماز پڑھنی کیسے 2 رکعت ہے؟ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا نماز ایسے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں 1000 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اس طرح 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہی نماز ادا کیے کہتے جیسے نماز پڑھے، کیا بیٹا نماز پڑھ لیا؟ بولا جی پیر و مرشد نماز پڑھ لیے. بولا اگر تو نے نماز ادا کر لیا تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر دیکھیے اپنے مرید کو درس دے رہا ہے، اپنے مرید کو سبق دے رہا ہے، اپنے مرید کو سکھا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کیسے کامیابی ملتی ہے، اللہ کے بارگاہ میں بندہ کیسے مقبول ہوتا ہے، اپنے منزل کو کیسے بلند کرتے ہیں، کو ولایت کے منزل پہ کیسے فائز ہوتا ہے، وہ پیر بتاتا ہے اپنے مرید کو. اس کے بعد کہتے دوسرے دن پھر آئے حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ
बोले अच्छा आज तुम्हें 1000 बार सूरह इखलास की तिलावत करनी है, सूरह इखलास की तिलावत 1000 बार करनी है। कहते सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज खड़े हो गए, रब की बारगाह में खड़े हो गए और सूरह इखलास की तिलावत शुरू कर दिए। जो ही सूरह इखलास का 1000 बार पढ़ना था, हज़रत उस्मान हारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मेरे मुरीद तू हर मंजिल पे कामयाब हो गया है, हर मंजिल पे कामयाब हो गया है। ये उनका पीर का सदका है जो आज हिंदुस्तान में कामयाब है। पीर ने कहा था कि मेरे मुरीद तुम कामयाब हो गए हो, तुम अपने हर मंजिल पे लाजवाब हो गए हो। आज पूरी हिंदुस्तान में सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज जितने भी सलासिल के हैं सबको भीख वहीं से मिल रही है, सबको सदका वहीं से मिल रहा है। सलासिल सबका अलग है लेकिन जो सबकी निस्बत है वो सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ही से है। इसलिए कि हिंदुस्तान के सरजमीन पे बहुत काफिरों को मुसलमान किए हैं। मुझे याद आ रहा है एक वाक़या सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज का, उससे पहले एक बार दिल लगा कर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक महफिल में सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे बैठे थे, अपने मुरीद को सबक दे रहे थे, समझा रहे थे कि विलायत के मंजिल पे कैसे पहुँचते हैं, मेरे पीर मुर्शिद ने कैसे बताया सारा रास्ता। उसी वक्त एक पंडित आया, जोगी। आने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज से कहते हैं जब देखा बोला अच्छा वक्त है कुछ सवाल किया जाए और अगर जवाब ना दे पाए तो फिर गिराने में मज़ा आएगा, क्योंकि शुरू से यही सोच रहा है इन लोगों का, आज भी वही सोच है, उसी सोच के तहत काम करते हैं। तो सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज थे, लोग को दर्स दे रहे थे। अचानक वो एक चीज़ देखता है कि काला काला दाग नज़र आ रहा है। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के सीने पे काला काला दाग नज़र आ रहा है। जब उसने ये दाग देखा, तमाम मुरीद को जब वो सबक दिए, बोला हुजूर आप कैसे पीर हैं, आप कैसे पीर हैं कि अपने मुरीद को इतने लाजवाब सबक दे रहे हैं, इतने अच्छा सबक दे रहे हैं और आपके सीने में काला दाग है। आप अपने दिल को पहले साफ कीजिए ना, अपने दिल को शफ़ाफ कीजिए ना, अपने दिल को पाकीज़ा कीजिए ना, उसके बाद अपने मुरीद को सबक दीजिएगा, अपने मुरीदों को समझाइएगा। इतना सुनना था, ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने लगे। बोलिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा कर कहते हैं सुनो, तुम चाहते हो ना कि ये दाग धुल जाए, ये दाग मिट जाए, ये कालापन ख़त्म हो जाए, तुम्हें इसकी इतनी फिक्र हो रही है, तुम कलमा पढ़ लो ये कालापन दूर हो जाएगा, तुम कलमा पढ़ लो ये कालापन दूर हो जाएगा। सुनने के बाद वो परेशान हो गया, पंडित सोचने पे मजबूर हो गया। बोला हुजूर मेरे कलमा पढ़ने से आपका दिल कैसे साफ़ होगा, मेरे कलमा पढ़ने से बात सही है, अगर कपड़ा हमारा गंदा हो, यह कपड़ा मेरे कपड़े में दाग है, अगर मैं कहूँ कि आप अपना कपड़ा साफ़ कर लें तो मेरा कपड़ा साफ़ हो जाएगा, तो लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा पागल है कि कपड़ा इनका गंदा साफ़ मेरी करने की बात करता है, बहुत बड़ा पागल है इंसान। इन कुर्बान जाइए ख्वाजा अजमेरी के ऊपर, कुर्बान जाइए हिंदुस्तान के शहंशाह पर, कुर्बान जाइए आले रसूल पर, नवासाए रसूल पर, हसनैन की औलाद पर, अली मुर्तज़ा के लख्ते जिगर पर। कितना लाजवाब सबक दिए, कह रहे तुम कलमा पढ़ लो मेरा दिल साफ़ हो जाएगा। पंडित ने कहा अगर दिल साफ़ ना हुआ तब, मेरे कलमा पढ़ने से आपका दिल साफ़ ना हुआ तब, मेरे गरीब नवाज फरमाते जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगा। पंडित ने कहा अच्छा मौका मिल गया, अच्छा मौका मिल गया कि मेरे कलमा पढ़ने से इनका दिल में दाग है, इनका दिल में कालापन है, वो दाग कैसे दूर हो जाएगा, पढ़ लेता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज के करीब गए, दस्ते शफ़क़त रखा, हाथों में हाथ दिया, मेरे गरीब नवाज ने तौबा कराया। तौबा कराने के बाद कहता पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर कलमा पढ़ना था, इधर सीने से दाग मिट गया, दाग मिटना था। पंडित परेशान हो गया, हुजूर बात समझ में नहीं आ रही, पहले मैं इतना बेचैन नहीं था, इतना बेकरार नहीं था, अब मैं ज़्यादा परेशान हूँ, ज़्यादा बेचैन हूँ। कलमा मैं पढ़ रहा हूँ, दिल आपका साफ़ हो रहा है, ये बात समझा दीजिए ना। अगर बात नहीं समझाएंगे तो मेरी रात अच्छे से नहीं गुजरेगी, दिन अच्छा से नहीं गुजरेगा, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। कलमा मेरा पढ़ना है, दिल आपका साफ़ हो रहा है। मेरे गरीब नवाज मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा कर फरमाते हैं सुनो सुनो, जिस दाग की तुम बात कर रहे हो वो मेरे
یہ سینے کا داغ نہیں تھا بلکہ تمہارے کفر کی داغ تھی. جب تم نے کلمہ پڑھا اللہ نے تمہارے کفر کو پاک کر دیا اور تمہارے سینے میں نور سے ایمان روشن فرما دیا. یہ داغ وہ تھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو میرے غیر نواز فرما رہے ہیں یہ داغ وہ داغ نہیں تھا, یہ داغ وہ تھا جو تو نے کفر کا داغ وہ تھا. جیسے تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ داغ صاف ہو گیا ہے. کہتا حضور اگر یہ داغ میرا تھا تو آپ کے سینے میں کیسے نظر آ رہا تھا؟ یہ داغ جب میرا تھا, کفر کا داغ تھا, یہ دھبا کفر کا تھا, تو آپ کے سینے میں کیسے نظر آ رہا تھا؟ اب میری آنکھ کی بینائی آپ کے سینے میں دیکھ رہا تھا. اتنا سننا تھا. میرے غیر نواز فرماتے سنو اللہ نے مجھے آئینے کا مثل بنایا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے میرے دل کو اتنا صاف کر دیا ہے, اتنا پاکیزہ کر دیا ہے, اتنا شفاف کر دیا ہے, جو کوئی کھڑا ہو کے دیکھتا ہے وہ اپنی شکل و صورت دیکھتا ہے, وہ اپنے وزن و مقدار کو دیکھتا ہے, حرکت و سکنات کو دیکھتا ہے. جب یہ چیز اسے نظر آتی ہے وہی چیز میری بارگاہ میں وہ پیش کرتا ہے. اس لیے میں نے تم سے کہا تھا تم کلمہ پڑھ لو یہ داغ دھل جائے گا. جیسے تو نے کلمہ پڑھا ہے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ داغ بھی دھل گیا اور تو ایمان سے لاجواب بھی ہو گیا. اس لیے کہا در خواجہ کے سوالی کو کھڑا رہنے دو, سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو. جب سر ایک بار جھک جاتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. ایسے بھی اللہ والے کے پاس مقدر سنورتی ہے, قسمت بدلتا ہے. اگر نہیں بدلتا تو اللہ اپنے قرآن کو کیوں نازل کرتا؟ اللہ اپنے قرآن میں کیوں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب اللہ کہہ رہا ہے تو اس میں حکمت بھی ہے, اس میں عمل بھی ہے, اس میں ضرورت بھی ہے. پیر و مرشد کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر پیر و مرشد نہیں ہوگا تو ہم بھٹک جائیں گے, ہمارا کوئی رکھوالا نہیں ہوگا. آج بھی وہ انسان کامیاب ہے جس کا پیر و مرشد ہوتا ہے, وہ دنیا سے لے کر قبر تک دونوں جگہ کامیاب ہوتے ہیں. حضرت سیدنا خواجہ غیر نواز خود فرماتے ہیں حضرت بختیار کاکی ان کے ساتھ میں تھے, یہ ان کے مرید ہیں. حضرت سیدنا خواجہ غیر نواز حضرت عثمان ہارونی کی مرید ہیں اور حضرت بختیار کاکی حضرت خواجہ غیر نواز کی مرید ہے. اور خواجہ غیر نواز کی عادت تھی جب قبر پر جاتے تو قبر کا مشاہدہ کرتے, قبر پہ بہت دیر بیٹھتے. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ اپنے عزیز و اقربا کے پاس کچھ دیر اتنا دیر بیٹھے جتنا دیر میں آپ ایک اونٹ بالکل بنا سکتے ہیں, تیار کر سکتے ہیں. اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت بنانے میں جتنا ٹائم لگ جائے اتنا دیر کم سے کم اپنے عزیز و اقربا کے قبر پر بیٹھے. جیسے ہم لوگ کی عادت دفناتے ہیں چلے آتے ہیں, لیکن کم سے کم اتنا دیر وہاں بیٹھنا چاہیے. 3-4 قدم ہٹ کر, 3-4 قدم ہٹ کر بیٹھیے, سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے اور کلمہ کی تلقین کیجیے, کیونکہ اس وقت شیطان بہکاتا ہے. شیطان بہکاتا ہے, قبر میں بھی شیطان بہکاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قبر میں بھی شیطان بہکاتا ہے, اس لیے کہ اولاد ہو یا اعزاء اقربا ہو یا جو بھی لوگ ہیں قبر کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے, اذان دیں اور کلمہ کی تلقین کرتے رہیں تاکہ آپ کی آواز کو وہ سنتا ہے. سبحان اللہ. اگر وہ زندہ تبھی تو سن رہا ہے, اگر زندہ نہ ہوتا تو سنتا کیسے؟ اس لیے اور زندہ ہونے کی دلیل اور بھی ہے, جب روح نہیں واپس کی جائے گی تو سوال جواب کس سے کرے گا؟ اگر وہ قبر میں زندہ نہیں رہے گا تو عذاب دے گا تو کیسے اسے عذاب ہوگی؟ اس سے یہ پتہ چلا وہ زندہ رہتے ہیں. تو خواجہ غیر نواز کی عادت تھی, تو کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک پیر بھائی کا جنازہ پڑھایا, حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا. تو یہ بھی ان کے مرید تھے, تو دونوں پیر بھائی ہوئے. تو ان کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد سب لوگ چلے, میں بھی چلا. قبر میں میت کو اتارا گیا, اتارنے کے بعد دفن وفن ساری چیز کر کے لوگ لوٹ گئے. لوٹ جانے کے بعد حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں اور میرے پیر و مرشد خواجہ غیر نواز دونوں قبر پہ تھے. تو ان کی عادت تھی بیٹھنا, تو میں بھی ان کے مرید تھا تو ساتھ میں بیٹھ گیا کہ حضور ہیں. تو جب بیٹھے تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ سیدنا خواجہ غیر نواز کا چہرے کا رنگ چینج ہو گیا, تغیر ہو گیا, بدل گیا. بدلنا تھا تو خواجہ حضرت بختیار کاکی فرماتے میں حیرت میں پڑ گیا کہ حضور کا بھی چہرہ اتنا لاجواب تھا, اتنا غمزدہ کیوں, افسردہ کیوں, چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا؟ لیکن کتنوں پیر ہے, پوچھنے کی ہمت تو نہیں تھی, نہیں پوچھے.
پھر کچھ دیر کے بعد دیکھتے کہ سیدنا خواجہ غریب نواز مسکرانے لگے. سبحان اللہ, مسکرانے لگے. مسکرانے کے بعد کہتے چلو اب چلا جائے. جب وہاں چلے تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور بتا دیجئے نا, میرا دل بہت پریشان ہے, میرا دل بہت بے قرار ہو رہا ہے. آج کا منظر ہم سمجھ نہیں پائے, جب تک حضور سمجھا نہیں دیجئے گا تو بے چین ہی رہوں گا, بے قرار ہی رہوں گا, سوچتا رہوں گا کہ میرے پیر و مرشد کا چہرہ کیوں تغیر ہو گیا, کیوں بدل گیا, کیوں افسردہ ہو گیا, پھر اچانک کیوں مسکرانے لگے. یہ بات ہر وقت ذہن میں کھٹکتے رہے گی. حضور بتا دیجئے نا. میرے غریب نواز فرماتے ہیں سنو, جب میرے پیر بھائی کو قبر میں اتارا گیا, دفن کر دیا گیا, لوگ مٹی چڑھا دیے, فاتحہ پڑھ دی گئی, تو اس کے بعد اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتے آئے اسے سزا دینے لگے, عذاب دینے لگے. جب عذاب دینے لگے تو مجھے غم ہونے لگا. میں سوچنے لگا کہ مولا جب قبر میں آؤں تو قبر کی تیاریاں کر کے آؤں, قبر کی روشنی ساتھ میں لے کر آؤں, نبی کی نسبت کو ساتھ میں لے کر آؤں, نبی کا سب کچھ ساتھ میں لے کر آؤں, تاکہ اگر شجرہ نسب مانگے تو اپنے نبی کو پیش کر دوں. اس لیے میں سوچنے لگا, افسردہ ہو گیا. اور اس کے بعد اچانک کیا دیکھتا ہوں جو دل کو خوشی پہنچی ہے کہ عذاب اٹھا لیا گیا, عذاب اٹھا لیا گیا, عذاب اٹھا لیا گیا. تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عذاب اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا دن میں تو کوئی ایسی عمل بھی نہیں ہوئی جس سے عذاب اٹھا گیا. سیدنا خواجہ غریب فرماتے سنو, عذاب اس لیے نہیں اٹھایا گیا بلکہ اس لیے اٹھا لی گئی ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں, میرے پیر و مرشد حضرت عثمان حارث رحمۃ اللہ علیہ آواز دے رہے ہیں چھوڑ دو, یہ میرا مرید ہے, میرا چاہنے والا ہے, میرے ہاتھوں پہ بیعت لیا ہے, مجھ سے وعدہ کیا ہے, یہ میرا مرید ہے, میں اللہ کا محبوب ہوں, یہ میرا محبوب ہے, اس لیے اسے عذاب نہیں دی جائے گی. میں جیسی آواز لگایا فرشتے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, مولا یہ گنہگار ہے, مولا یہ بدکار ہے, مولا یہ سیہکار ہے, مولا یہ خطاکار ہے, اس کے پیر و مرشد کہتے ہیں اسے چھوڑ دو. میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں, تیرا حکم ہے, گنہگار کو سزا دیا جائے گا. اتنا کہنا تھا, ہاتف غیب سے آواز آئی ہے سنو, جو عثمان کہہ رہا ہے وہی سنو. اس لیے عثمان میرا دوست ہے, وہ عثمان کا دوست ہے, اس لیے عثمان جو کہہ رہا ہے, عثمان جس پہ راضی ہے اس پہ میں بھی راضی ہوں, عذاب اٹھا لیا جائے گا. حضرت عثمان ہارونی جس پہ راضی ہے اس پہ میں بھی راضی ہوں, اس کا عذاب اٹھا لیا جائے. میں نے دیکھا, میں نے پڑھا کہ پیر و مرشد مدد کے لیے پہنچتے ہیں. جیسے دیکھا قبر میں ان کا مرید بے چین ہے, قبر میں ان کا مرید پریشان ہے, قبر میں ان کا مرید بے قرار ہے, تو پیر و مرشد مدد کے آ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے پیر کا دامن ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ درس کہاں سے مل رہا ہے؟ سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ادمیشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے مل رہا ہے, کیونکہ بہت پائے کے بزرگ ہیں. اور کیوں نہ ہو جسے نبی دو جہاں نانائے حسنین, اگر وہ اگر میں نبی دو علیہ وسلم ان کو بشارت دے کر بھیجے, خواب میں زیارت کرا کر بھیجے, خوب دعوت دلیل کے ساتھ بھیجے, اے میرے لال چلے جاؤ نا, ہندوستان کی جگہ وہ خالی ہے, کفر سے بھرا ہوا ہے, تیرے جانے سے کفر سے پاک ہو جائے گا, تیرے جانے سے لوگ لاجواب ہو جائیں گے, تیرے جانے سے دین پھیلنے لگے گا. اس لیے تو محی الدین ہے, اس لیے تو معین الدین ہے, اس لیے تو اس گھر سے پلا ہے. تو کربلا کو مت دیکھنا, کربلا کی تاریخ کو دیکھو گے تو افسردہ ہوگے, لیکن کربلے کی تاریخ کو بھی بدلنا ہے, کربلے کی تاریخ کو بدلنا ہے. اس لیے دنیا یہ سوچنے پہ مجبور نہ ہو جائے کربلا میں تاریخ, اس لیے لوگ نے سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ کربلا میں پانی لبِ حسین تک نہیں پہنچا تھا, بلکہ لوگ یہ سوچے کہ حسین نے پانی کو چاہا ہی نہیں تھا. نہر فرات اپنے لیے جتنا روئے وہ کم ہے, اپنے قسمت پہ جتنا گر گرائے وہ کم ہے. اس لیے امام اگر دعا کر دیتے تو نہر فرات حسین کے قدموں میں نظر آتا. اگر امام حسین دعا کر دیتے تو نہر فرات قدموں میں نظر آتا. یہی تو اجمیر کی دھرتی پہ سیدنا خواجہ غریب نواز نے درس دیا, سبق دیا. پرتھوی راج چوہان نے طاقت لگایا, اپنی قوت لگائی, اپنی فوج بچھا دیا, جیسے چاہا پانی پہ پہرا لگا دیا. لیکن قربان جائیے خواجہ غریب نواز کے اوپر, قربان جائیے نبی دو جہاں کے نواسے کے اوپر, اتنے سخت پہرے کے باوجود بھی پانی کو روک نہیں پایا, پانی کو روک نہیں پایا. پرتھوی راج چوہان کے پاس کیا چیز کی کمی تھی؟ طاقت, قوت, فوج اس کے, سب کچھ اس کے. سیدنا خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک مسلح, ایک تسبیح, ایک لوٹا,
اسی سے دین کی تو تبلیغ کی ہے، اور ایسی تبلیغ کی، ایسی اشاعت کی تاریخ شاہد ہے، 1 2 نہیں، 2 4 10 نہیں، 1,00,000 2 لاکھ نہیں، بلکہ اسی دھرتی پہ، اسی ہندوستان کے اندر سیدنا خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا ہے، 90 لاکھ کافروں کو۔ ہم آپ اتنے سے ملاقات بھی نہیں کر پائیں گے زندگی میں، اتنے مسلمانوں سے بھی نہیں مل پائیں گے جتنے سیدنا خواجہ غریب نواز نے کافروں کو مسلمان بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کربلا کی تاریخ اس لیے نہیں ہے کہ لب حسین پانی کے لیے ترسا ہے، بلکہ پانی لب حسین کے لیے ترس گیا ہے۔ تاریخ میں پہلی شکست تھی پانی کی، تاریخ میں پانی کی پہلی شکست تھی کربلا میں۔ آج دوسری شکست کہاں تھی؟ وہ انا ساگر میں، دوسری شکست انا ساگر میں تھی۔ انا ساگر سے لوگوں نے پوچھا کہ ایک چھوٹے سے کاسے میں تو اپنے آپ کو کیسے سمایا؟ ایک چھوٹے سے پیالے میں اتنا بڑا انا ساگر، اتنا بڑا انا ساگر، کوئی چھوٹا موٹا نہیں انا ساگر، بہت بڑا انا ساگر ہے، بہت بڑا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے موبائل وغیرہ پہ بھی سرچ کر کے دیکھیں تو انا ساگر کا احاطہ بہت بڑا ہے۔ اب اتنا بڑا احاطہ ایک چھوٹے سے کاسے میں، یہ عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل پریشان ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا پانی ایک چھوٹے سے کاسے میں کیسے آ سکتا ہے، چھوٹے سے پیالے میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو انا ساگر نے یہی کہا تھا کہ میں نہر فرات نہیں ہوں، میں نہر فرات نہیں ہوں، لب حسین کے لیے آج بھی نہر فرات ترس رہا، میں ایسا بد نصیب نہیں ہوں، بلکہ آمنہ کا لال نہیں، بلکہ ان کے نواسے نے ہمیں بلایا ہے، ان کے نواسے نے ہمیں بلایا ہے، اس گھر کے فرزند نے ہمیں بلایا ہے۔ میں نہر فرات نہیں، انا ساگر ہوں، اگر خواجہ نے ہمیں بلایا ہے تو ہمیں چمٹنا بھی آتا ہے، ہمیں سکڑنا بھی آتا ہے، ہمیں اندیش ہونا بھی آتا ہے۔ اگر کاسا کیا، اگر میرے خواجہ کہہ دیتے ایک چٹکی میں آ جاؤ تو پورا انا ساگر چٹکی میں آ گیا ہوتا، کاسا کیا ایک چٹکی میں آ گیا ہوتا۔ اس لیے پانی کو بھی تو اپنے نسبت میں ناز ہے کہ خواجہ نے ہمیں بلایا تو میں خواجہ کے دربار میں پہنچا، اور صرف پانی نہیں پہنچا، پانی کا فیض کتنا بڑا ہوا ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 100 واقعات والی کتابوں میں صرف پانی نہیں پڑھتا، جب پانی کو پرتھوی راج چوہان جوگی جپال کے کہنے پہ چھوڑا گیا ندی کے اندر، جب لوگ پانی بھرنے آئے پانی نہیں پایا، لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ پرتھوی راج پہ سب زیادہ کھلتے تھے، طاقتور تھا، بادشاہ تھا، سوچا پانی آ ہی جائے گا۔ جب پانی نہیں آیا پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ کہا کہ اشرف المخلوقات کو پریشان کرنا کسی اللہ والے کا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کافر کہہ رہا ہے اللہ والے کام نہیں، اتنی عقل تو اس کے پاس بھی ہے، اتنی عقل اس کے پاس بھی ہے کہ پریشان نہیں کیا جائے۔ تو میرے خواجہ غریب نواز اپنے مرید کو کہا جاؤ انا ساگر میں پانی ڈال دو۔ ایک چھوٹے سے پیالے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پیالے سے پانی انا ساگر میں ڈالا جا رہا ہے، پورے انا ساگر میں پانی پھیل گیا، اتنا پانی پھیل گیا لوگ شکم سیر ہو گئی، جتنا ضرورت تھی اس سے کئی گنا 1000 پانی اس میں تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اس میں مرد بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اس میں نوجوان بھی تھے، سب تھے۔ جب دیکھا لوگوں نے جس کی حکومت پانی پر ہے، جس کی حکومت مسلح اور تسبیح کے ساتھ پانی کی حکومت کر رہا ہے، کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً یہ اللہ والے ہو سکتے ہیں۔ پانی پر پڑ جانا تھا کہ فوج پر فوج کٹانے کے تیار ہو گئے، غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچنے لگے، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ غریب نواز ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجیے نا، ہمیں بھی مسلمان پڑھ دیجیے نا، آپ جس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی اللہ کو میں بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا تو اتنا مقبول ہوا تو رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو سب کچھ مقبول ہو جائے گا، رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو سب کچھ مقبول ہو جائے گا۔ اس لیے میرے غریب نواز صرف دیکھیے دونوں میں حکمت ہے، کربلا میں پانی نہ پینا یہ بھی حکمت تھی، حکمت تھی، کیونکہ وہاں آب کوثر دونوں عالم کے آقا لے کر کھڑے تھے، اور ایک حکمت یہ تھی کہ لوگ یہ نہ کہتے کہ وہ تو نبی کے خاندان کے تھے، علی کے خاندان کے تھے، علی کے لخت جگر تھے جن کے ہاتھوں میں حکومت تھی، جو اس لیے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، جنگ جیت گئے۔ ہم لوگ تو اتنے طاقتور نہیں ہے، بلکہ دنیا کو سبق دیا کہ ہر کام دعا سے نہیں، بلکہ کبھی اگر دین کو بچانے کے لیے سر دینا پڑے تو یہ خاندان ہے سر بھی دے دے گا، اگر جان دینی پڑے تو جان بھی دے دے گا، لیکن دین مصطفیٰ پہ آج آنے نہیں دے گا، رحمت شریعت مصطفیٰ پہ آج آنے نہیں دے گا۔ یزیدیوں کا جھگڑا ہاتھ کا تھا، لیکن کیا دیا؟ سر دیا۔
سر دیا، ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ یہ ہاتھ امام حسین کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ ہاتھ ید اللہ کا ہاتھ تھا، یہ ہاتھ ید اللہ کا ہاتھ تھا، یہ ہاتھ شریعت مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، یہ ہاتھ طریقت مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، یہ ان الدین عند اللہ اسلام کا ہاتھ تھا۔ کہا سب کچھ لے لو، ہاتھ نہیں دوں گا۔ وہاں پانی نہ پی کے دین کو بچایا ہے، یہاں پانی کو ایک چھوٹے سے کاسا میں بلا کے یہاں دین کو بڑھایا ہے، یہاں دین کو بڑھایا ہے، یہاں دین کو بڑھایا ہے۔ اس لیے اپنے پیر ضرور بنائیں، اپنے پیر کے صدقے میں ہمیشہ بیڑا پار ہوتا ہے، کسی بھی منزل میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کی دلیل یہی ہے کہ آپ کا پیر جتنے لاجواب ہوں گے، الحمدللہ آپ کی بھی زندگی اتنی خوبصورت ہوگی۔ اور پیر لاجواب ہی ہوتا ہے، بس پرکھنے کا طریقہ ہونا چاہیے، دیکھنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جب انسان کی نظر عقیدت ہو جاتی ہے، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ایک بار میں نے بتایا کہ ایک پیر تھا، جب آئے بادشاہی وقت تھا، مطلب مختصر بتاتا ہوں، بادشاہی وقت تھا، دھیرے دھیرے اس کی حکومت میں لوگ اس سے زیادہ ان بزرگوں کے پیچھے جانے لگے۔ تو ان کا یار تو یہ لوگ میرا کھاتا ہے، سب کچھ میرا کرتا ہے، ساری چیزیں میری ہے، اور پھر اس کی گیت کیوں گا رہا ہے، اس پہ مسلمان کیوں ہو رہا ہے، جس کے بدن میں جان بھی نہیں، عمر دراز تھے، ضعیف تھے، بدن میں لاگت تھے، پتلے دبلے تھے، لوگ ادھر کیوں جا رہے ہیں۔ دیکھا دن بدن قافلہ بڑھتا گیا تو بادشاہ کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی، غصہ آنے لگا اور سزا دینے پہ وہ اتر آیا۔ تو وزیر نے کہا کہ ایسا غلطی مت کرنا، کیونکہ جتنے لوگ اس کے پیچھے آ گئے نا، اگر تم نے اسے چھونے کی بھی کوشش کیا تمہارے محل کو آگ لگا دے گا، تمہاری ملکیت کو جلا کر راکھ کر دے گا، اس لیے کہ تو نے طاقت کے بل پہ اسے حاصل کیا تھا، اس نے محبت کے بل پہ اسے حاصل کیا ہے، ایمان کے بل پہ اسے حاصل کیا ہے، شریعت مصطفیٰ پہ اسے حاصل کیا ہے۔ اس نے کسی کو بلایا نہیں، لوگ خود اس کی سیرت کو دیکھ کر اپنی صورت اس کی بارگاہ پیش کرتے چلے گئے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے چلے گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی تو اس کا علاج ہوگا، کوئی تو طریقہ ہوگا اس سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس چادر میں کل میدان محشر میں سب لوگ رہیں گے، اب ان کے ہاتھوں اتنے مرید ہیں، اتنے انسان ہیں، ایک چھوٹی سی چادر وہ اوڑھتے ہیں، اگر سر کو چھپاتے پیر کھل جاتا، پیر کو چھپاتے سر کھل جاتا ہے، اس میں اس کے اتنے مرید کہاں سے آ جائیں گے، اتنے مرید ہو گئے کہاں سے آ جائیں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے، ورنہ اس کو بھگا نہیں سکتے۔ بولا ٹھیک ہے، صبح بادشاہ کو بلاؤ، اس بزرگ کو بلاؤ، میری بارگاہ بلائے۔ بولے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ تمام مرید میرے چادر کے اندر ہوں گے میدان محشر میں، تو آپ کا چادر اتنا چھوٹا، مرید آپ کا اتنا زیادہ، تو کیسے لوگ اس کے اندر ہوں گے؟ تو بزرگوں نے دیکھیے کتنے لاجواب، بولا اچھا بات تو صحیح بول رہے ہو، آج میری چوری پکڑی گئی۔ وہ کہتے ہیں بات صحیح ہے، بہت زیادہ سے زیادہ 4 لوگ اس میں آئیں گے، 5 لوگ اس میں آئیں گے، زیادہ نہیں آئیں گے۔ دیکھیے اللہ والے کیسے چال چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری چوری پکڑی گئی۔ تو یہ اتنا سنا، بولا کہ یہاں سے اب چھوڑ کے نکل جاؤ تم، تب چادر میں آ ہی نہیں سکتا، تم نکل جاؤ۔ ٹھیک ہے، صبح تک میں خالی کر دوں گا، صبح تک خالی کر دوں گا۔ رات میں گئے بادشاہ کے دربار میں جا کے چوری کیے، بادشاہ کے دربار میں جا کے چوری کیے، اور بادشاہ کے دربار میں چوری کر کے آئے۔ جب چوری کیے تو پورے جگہ یہ شور ہو گیا کہ بادشاہ کے دربار میں چوری ہوئی ہے، بادشاہ کے محل میں چوری ہوئی ہے، بادشاہ کے محل میں چوری ہوئی ہے۔ جب یہ نعرہ پورے سب طرف گونجنے لگا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا کہ تم لوگ رات بھر کر کیا رہے تھے کہ تمہارے رہتے ہوئے میرے دربار میں جب چوری ہونے لگی ہے تو میری سلطنت میں کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے، تم لوگ کیسے سپہ سالار ہو، کیسے وزیر ہو؟ جب یہ بات ہوئی تو کہا پتہ کرو چور کون ہے۔ تو جب تمام دروازے بند کیے تو نکل نہ پائے تو پکڑا گئے۔ جب پکڑا گئے دیکھا رے یہ تو وہی ہے، دیکھے اتنا سامان سب سمیٹ کے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، سامان لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب پکڑایا تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا، بڑا اچھا وقت ملا ہے اسے ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا، اسے بے چین کرنے کا ایک وقت آ گیا ہے۔ کہا کہ اسے میرے دربار کے بیچ لٹکا کے اسے پھانسی دیا جائے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ میں تو سوچا کہ اب رات بھر کی زندگی میری ہے، جہاں تک جو سامان ہاتھ لگے لے کے میں بھاگ جاؤں، جتنا سامان میرے ہاتھ آئے لے کے میں چلا جاؤں۔ اس لیے اب جب دوسرے ملک ہی جانا ہے، دوسری جگہ ہی جانا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو بادشاہ کے دربار سے لیتے چلے جاؤں، اسی لیے میں سب چوری کیا ہوں۔ کہا سزا یہاں مت دو، کیونکہ یہاں سزا دو گے تو میرے مرید تمہارے سلطنت کو جلا کر راکھ کر دے گی، میرے مرید کو تو پتا ہونا چاہیے
میرے مرید کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں چور ہوں، کیسے لوگوں پہ ایمان، ایسے لوگوں پہ بیعت کیسے ہوا ہے، ایسے کو پیر کیسے مانا۔ یہ جب بات سنا تو بادشاہ کو بہت پسند آئی مشورہ، بہت پسند آیا مشورہ، اتنا پسند آیا مشورہ کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ پہلے جس میں اس کے دل کی محبت ہے، جس میں اس کی محبت بسی ہے، پہلے اس کے دل سے محبت باہر کرو، تب پھر سزا دیا جائے گا۔ لے گئے بیچ میدان، کرکٹ میدان میں ایک باس گڑا، اس میں اس کو باندھ دیا، باندھ دینے کے بعد نگاڑا بجوایا، سب کو جمع کیا، جس سے تم پیر سمجھ رہے تھے وہ چور ہے، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تم بیعت کیسے ہو گئے ہو، ان کے مرید کیسے ہو گئے ہو، اس سے محبت کیسے کرنے لگے۔ جب اسے باندھا گیا، اس کو کوئی مرید نے چپل سے مارا، کوئی مرید نے ٹماٹر پھینک کے مارا، کوئی مرید نے پتھر مارا، سب جب مار کے تھک گیا تو بادشاہ نے حکم دیا اپنے وزیر کو اسے کوڑا مارا جائے۔ پہلا کوڑا مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، اتنا کوڑا مارا بدن سے خون گرنے لگا، بدن جھک گیا۔ جھک جانے کے بعد اسی میں سے ایک مرید دوڑتا آیا، بولا حضور جتنا یہ قصوروار اتنا میں بھی قصوروار ہوں، کیونکہ میں نے پیر کو پہچان نہیں پایا، پیر کو نہیں پہچان پایا۔ اگر میرا پیر قصوروار ہے تو میں بھی قصوروار ہوں، اس لیے پیر کو اگر پہچان لیتا تو میں اس کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں ہوتا۔ جو سزا پیر کی ہے وہی سزا مرید کو ہونی چاہیے۔ ایک مرید دوڑا، دو مرید دوڑا، تین دوڑا، چار دوڑا، بس کر دیجیے، حضور مت ماریے، اب اس کی سزا ہمیں دیجیے، قربان جائیے۔ جیسے پہلے کوڑا چلایا، پیر نے کوڑے کو پکڑا، کہا بس اب آگے نہیں، تو بادشاہ نے کہا بس، جو سزا تمہاری یہی سزا مرید کا بھی ہے۔ مرید تو یہی کہہ رہا ہے، بولا بادشاہ تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو میں نے گرایا ہے، اپنے لیول کو کم کیا ہے، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، بولا بات سمجھ میں نہیں آئی، اب میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ تو نے کہا تھا نا ایک چادر آپ اوڑھتے ہیں، ایک چادر اوڑھتے ہیں، سر چھپاتے تو پیر کھل جاتا ہے، پیر کھلتا تو سر کھل جاتا ہے، پیر چھپاتے تو سر کھل جاتا ہے، اور میدانی محشر میں میرا مرید میرے چادر میں کیسے ہوگا؟ وہی تمہیں دکھانے کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا ہے، اپنے کریکٹر سے گرا کر میں نے کام کیا ہے۔ کہا مطلب؟ بولا سنو، کل میدان محشر میں یہ چار مرید جو ہے یہ میرے سائے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ میرے چادر میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے مرید تو سب ہوتا ہے، جو پیر پہ جان دیتا ہے وہی اصل مرید ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اپنے پیر پہ جان دیتا ہے وہی مرید ہوتا ہے۔ پیر تو سب، مرید تو سب تھا، کوئی میری مدد کے لیے آگے نہیں آیا، یہ چار آیا ہے، اب بتا دو یہ چاروں میرے چادر میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اتنا سننا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی کلمہ لے پڑھتا ہوں، میں بھی آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوتا ہوں، جس قوم کا رہبر اتنا لاجواب ہو اس قوم کا چاہنے والے کتنے لاجواب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیر ایسے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہماری نظر جو دیکھتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ قیادت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک حافظ تھے، وہ تراویح پڑھایا کرتے تھے، تو شیطان نے کبھی اس امام کو ایسا وسوسہ ڈالا تھا مختصر میں، تو ایسا وسوسہ ڈالا کہ قرآن بھول گئے۔ جب قرآن بھول گئے تو خوب دعا کیے، رب کی بارگاہ میں خوب دعا کیے، مولا سے غلطی نہیں ہوگی، خوب دعا کیے۔ تو حضرت سے مسئلہ کہے کہ مسجد نبی چلے جاؤ، حج کرنے جب جانا نا وہاں چل جانا، وہاں نماز پڑھنا، وہاں ایک بزرگ ہوں گے، اس سے دعا کروانا، وہ دعا کر دیں گے تو قرآن یاد ہو جائے گا، واپس ہو جائے گا۔ اتنا سننا، وہ حج کے لیے گئے۔ جب حج کے لیے گئے، جانے کے بعد وہ اسی بزرگوں کو دیکھنے لگے، جب دیکھنے لگے تو ظہر کا وقت تھا۔ جب وہاں پہنچے تو جب دیکھے نماز ہوئی تو اس کے بعد کہا حضور دعا کیجیے نا، میں آیا ہوں، پہچان لیے ان کو، بولے میں آیا ہوں، مجھے حسن بصری نے بھیجا، آپ دعا کر دیجیے نا، مجھے قرآن شریف یاد ہو جائے گا، میں بھول گیا ہوں۔ وہ دعا کی، قرآن یاد ہو گیا۔ جب قرآن یاد ہو گیا تو اس نے کہا کہ جب تمہیں یہ بات کون بتایا؟ میں یہاں ہوں۔ کہا حضرت حسن بصری اتنا سننا تھا، بولا اے حسن تو نے میرے راز کو فاش کر دیا، لو میں آپ تمہارے راز کو فاش کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں تمہارے راز کو فاش کر دیتا ہوں۔ تو وہ حافظ کہتے ہیں کہ حسن بصری کا کون سا راز ہے؟ بولا سنو، وہ رہتے وہاں ہیں لیکن ظہر کی نماز مسجد نبی میں ادا کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے پیر ہیں، وہ وہی آتے ہیں جو دعا کو بھیجا بھی اسی نے، سب کچھ اسی نے دیا، نام میرا تھا، کام ان کا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ والے کی زندگی لاجواب ہوتا ہے، وہ فقیروں والے کیا کہا، وہ ان کی زندگی لاجواب ہوتے ہیں۔ وہ پاگل کی صورت بنا کر جو
دیکھتے ہیں نا وہ ہم آپ نہیں بولا نا فقیر جیسے صورت دیکھ رہے ہیں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کبھی سر جھکاتے ہیں کبھی سر اٹھاتے ہیں خدا جانے یہ مستان کیا دیکھتا ہے اور کہا کہ دیوانے کو تحقیق کے نظروں سے نہ دیکھو دیوانوں کو تحقیق کے نظروں سے نہ دیکھو اور دیوانہ بہت سوچ سمجھ کر دیوانہ بنا ہے دیوانہ بہت سوچ سمجھ کر دیوانہ بنا ہے دیوانہ کوئی ایسے نہیں بن سکتا دیوانہ بننے کے لیے بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑتا ہے دیوانہ ہر انسان دیوانہ نہیں ہوتا دیوانہ وہی ہوتا جو اپنے عقل کو کھو دیتا ہے جو اپنے عقل کو کھو دیتا ہے اپنے عقل ہوش و حواس سب ختم کر دیتا ہے تب اسے لوگ بولتے ہیں یہ دیوانہ ہے لوگ کہتے ہیں مجذوب ہے لوگ کہتے ہیں مجنون ہے کسی کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے جو دنیا دار کے عشق میں پاگل ہوتا ہے اسے مجنون کہا جاتا ہے جو رب کے عشق میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے اسی کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے اسی کو مجذوب کہا جاتا ہے اسی کو دیوانہ کہا جاتا ہے اس لیے کہا نا ہم تو عاشق ان کے ہیں جن کے رسائی لامکاتک ہے ہم تو عاشق ان کے ہیں جن کے رسائی لامکاتک ہے خدا جانے میری عشق کی دنیا کہاں تک ہے خدا جانے میری عشق کی دنیا کہاں تک ہے اور ہم تو اپنا معیار بھی زمانے سے الگ رکھتے ہیں ہم تو اپنا معیار بھی زمانے سے الگ رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا 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 رکھتے ہیں پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تاشر سیدنا خواجہ بن نواز کی شان میں دنیا والوں تم کیا جانو رتبہ میرے خواجہ دنیا والوں تم کیا جانو رتبہ میرے خواجہ کا سر پہ ہمارے ہر لمحہ ہے سایہ میرے خواجہ کا سر پہ ہمارے ہر لمحہ ہے سایہ میرے خواجہ کا جس دم تم دفنانا مجھ کو اے میرے احباب سنو جس دم تم دفنانا مجھ کو اے میرے احباب سنو میرے سرحانے میں رکھ دینا شجرہ میرے خواجہ کا میرے سرحانے میں رکھ دینا شجرہ میرے خواجہ کا اور مولا علی کے نور نظر ہے زہرا کے لخت جگر ہے مولا علی کے نور نظر ہے زہرا کے لخت جگر ہے رحمت عالم کے گھر سے ہے رشتہ میرے خواجہ کا رحمت عالم کے گھر سے ہے رشتہ میرے خواجہ کا ہوتا رہے گا ان سے ہمیشہ سجتے رہے گی بزم صدا ہوتا رہے گا ان سے ہمیشہ سجتے رہے گی بزم صدا حشر طرف لہراتا رہے گا جھنڈا میرے خواجہ کا حشر طرف لہراتا رہے گا جھنڈا میرے خواجہ کا فیضی جو بھی جلتے ہیں ان سے وہ جل جل کے مر جائے فیضی جو بھی جلتے ہیں ان سے وہ جل جل کے مر جائے صبح قیامت تک کھنکے گا سکہ میرے خواجہ کا صبح قیامت تک کھنکے گا سکہ میرے خواجہ کا دنیا والو تم کیا جانو رتبہ میرے خواجہ کا سر پہ ہمارے ہر لمحہ ہے سایہ میرے خواجہ کا اللہ اپنے مقدس قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہونے کا بہت فائدہ ہے پیارے اللہ نے قرآن کا ایک تربیت رکھا ترتیب سے رکھا ہے اگر ایسے بھی قرآن ہو سکتا تھا اتقوا اللہ آمنوا وکونوا مع الصادقین یعنی پہلے اللہ سے ڈرو تب ایمان لانا پہلے اللہ سے ڈرنا تو انسان سیکھ لے تب ایمان لائے لیکن اللہ کہہ رہا پہلے ایمان لاؤ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب لوگوں سے کہہ رہا ایمان لاؤ جب ایمان لے ہی آئے آمنوا ایمان لے آئے اتقوا اللہ اللہ سے ڈر ہی رہے جب اللہ سے ڈر ہی رہے تو وکونوا مع الصادقین کی کیا ضرورت تھی اللہ سے ڈرنا یہ کافی نہیں ہے ایمان لانا کافی نہیں ہے تو وکونوا مع الصادقین کی کیا ضرورت ہے اس کا کوئی مطلب ہے کوئی ضرورت ہے تو آج سے 1400 سال قرآن نے کہا تھا کہ ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی بات سمجھ میں آئے گی وکونوا مع الصادقین کا اس لیے فرمان رب کا ہے فرمان رب کا ہے جو تم جانتے ہو تو وہ صحیح نہیں ہوتا جو رب جانتا وہ صحیح ہوتا ہے اور جو رب جانتا وہ تم
نہیں جانتے، جو رب جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کا ایک سمپل سا مثال لے لیجئے، ایک چھوٹا سا مثال لے لیجئے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا فائدہ کیا ہے۔ ایک پتھر لیجئے، ایک کاغذ لیجئے، کاغذ کو آپ زمین پر رکھ دیجئے، تو جب ہوا اگر کسی طرف سے چلے وہ کسی اور جانب اڑے گا، پچھم سے چلے اتر، پچھم سے چلے تو پورب، پورب سے چلے پچھم، اتر سے چلے دکھن، دکھن سے چلے اتر، اس کا اپنا کوئی وقار نہیں۔ کاغذ تو ہے، ایک چیز ہے، ایک شے ہے، اس کا اپنا کوئی وقار نہیں۔ کاغذ کے سامنے وہ فیکا ہے، ہوا کے سامنے کاغذ وہ فیکا ہے، مختصر میں فیکا ہے۔ لیکن اسی کاغذ کو زمین پہ رکھنے کے بعد اس کے کاغذ کو اگر پتھر سے دبا دیا جائے، اس سے وزن کا زیادہ پتھر اس پہ رکھ دیا جائے، اب وہ ہوا پچھم سے چلے، پورب سے چلے، دکھن سے چلے، اتر سے چلے، تو اس کاغذ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کاغذ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو کاغذ سے میں نے پوچھا، کاغذ تو بتا، آخر جو تمہارا کوئی وقار نہیں تھا، کوئی عزت نہ تھی، پچھم نے تمہیں پورب میں ڈال دیا، پورب نے تمہیں پچھم میں ڈال دیا، اتر نے تمہیں دکھن میں ڈال دیا، دکھن نے اتر میں ڈال دیا، جدھر چاہتے تم ادھر اڑتے چلے جاتے، تمہارے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن پتھر سے تو نے جیسے ملا تمہاری طاقت بڑھ گئی، تمہاری عظمت بڑھ گئی۔ اب ہوا پچھم سے چل رہی پھر بھی تو وہیں پہ ہے، دکھن سے چل رہی پھر بھی وہیں پہ ہے، کویا اتر سے چل رہا ہوا چل رہی پھر بھی تو وہیں ہے، آخر کیوں نہیں؟ تو کاغذ نے کہا کل تک میں تنہا تھا، میرا کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی حامی و ناصر نہیں تھا، اس لیے ہم سے زیادہ طاقتور ہے وہ پتھر ہے، اور میری نسبت جو ہو گئی ہے طاقتور سے ہو گئی ہے، جب طاقتور میرے اوپر آ گیا ہے تو میں بھی طاقتور ہو گیا ہوں، میں بھی طاقتور ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کے قرآن میں کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایک وقت ایسا آئے گا کبھی ہوا چلے گی نجدیت کی، کبھی ہوا چلے گی وہابیت کی، کبھی ہوا چلے گی قادیانیت کی، ایسے ماحول میں تمہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، تم کہاں جاؤ گے، کس کے طرف جاؤ گے، اس وقت ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی عالم کے لیے آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے اعلان کیا تھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب تمہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو ایسے عالم میں اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جانا، تب نہ جوندیت کی ہوا تمہیں بگاڑے گی، نہیں وہابیت کی ہوا تمہیں بگاڑے گی، نہیں قادیانیت کی ہوا تمہیں بگاڑے گی۔ اس وقت جو بھی تم سے ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا، اس لیے اس وقت تمہارا پاور کام نہیں ہوگا، وہ اللہ والے کا پاور کام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہا نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بس اسی شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سماپت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سے بولنے میں کسی قسم کا اندر صاحبان قصدن جان بوجھ کر غلطی ہوئی مولا تو اپنے شان رحمی کریم سے معاف عطا فرما کر مولا ہم تمامی حضرات تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مولا ہم تمامی حضرات پہ